زکوٰۃ کے مصارف کون کون سے ہیں؟ یہ ہے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں کہ 8 طرح کے مصارف ہیں، کیٹیگریز ہیں جن پہ آپ زکوٰۃ لگا سکتے ہیں، وہاں پہ آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء، بے شک صدقات، زکوٰۃ، فرض صدقہ، یہ تو ہے غریبوں کے لیے، فقیروں کے لیے۔ فقیر اس غریب کو کہتے ہیں جو سوال نہ کرتا ہو لیکن ہو غریب۔ والمساکین، اور مسکینوں کے لیے۔ مسکین اس غریب کو کہتے ہیں جو لوگوں سے مال بھی مانگ بھی لے۔ فقیر وہ جو مانگے نہ لیکن وہ اپنی حالت اس کی نظر آ رہی ہو کہ یہ غریب آدمی ہے، سفید پوش۔ اور مسکین وہ جو سائل بن کے آئے، مانگ لے، دو گے۔ نمبر 3 والعاملین، اور زکوٰۃ وصول کرنے والے، یعنی سرکاری ملازم جو اس ڈیوٹی پر ہیں کہ لوگوں سے جا کے زکوٰۃ کیلکولیٹ کرتے ہیں، کلیکٹ کرتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی ظاہر ہے اونٹ، بکریاں اور یہ گائے وغیرہ لے کے آنا یہ بڑی ذمہ داری کا کام تھا، اتنی دور سے جا کے یہ ساری چیزیں، تو باقاعدہ لوگ ہوتے جو عاملین کہلاتے تھے۔ 3 ہو گئی۔ نمبر 4 والعاملین علیہا، جو ان پر وصول کرنے والے ہیں۔ نمبر 4 والمؤلفۃ القلوبہم، اور جو تالیف قلب کے لیے جو مال ہے وہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ کوئی نیو مسلم ہے، ابھی وہ اتنا صحیح طریقے سے اسلام کی طرف نہیں آیا، اس کو اسلام سے محبت دلانے کے لیے آپ اس کی مدد کر دیتے ہیں کہ چلو یہ اسلام میں آیا، ہم سب لوگ مل کے اس کی مدد کریں۔ تو زکوٰۃ میں سے ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیو مسلم کی کیا کرتے تھے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر ابو سفیان کو 100 اونٹ دیے تھے تالیف قلب کے لیے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے کسی کے دل میں اسلام کو پکا کرنے کے لیے، تاکہ ان کا ایمان پکا ہو جائے۔ نمبر 5 وفی الرقاب، اور غلام آزاد کرنے کے لیے۔ آج کل اس طرح نہیں ہے، آج کل اس کی ایک ماڈرن فارم جو ہے وہ اگلا والا جو کیٹیگری ہے۔ نمبر 6 والغارمین، مقروض لوگ، ان کی گردن چھڑانے کے لیے، کوئی بہت قرضے کے تلے دب چکا ہے، اس کو اس قرضے سے آزاد کروانے کے لیے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے غلام آزاد کرنا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ بیچارہ بے قصور کسی تھانے میں قید ہو گیا اور آپ ضمانت میں کچھ پیسے دینے پڑ جاتے ہیں آپ کو اس کو نکالنے کے لیے، یا کسی سے غلطی سے قتل ہو گیا، آپ اس کی دیت ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور اس کے پاس کچھ نہیں دینے کو، تو اس کی دیت کی طرف سے بھی یہ ادا کیا جا سکتا ہے زکوٰۃ کا پیسہ۔ اس پہ حدیث بھی موجود ہے، وہ اینڈ پہ میں بتا دوں گا۔ وفی سبیل اللہ، یہ 7 نمبر، اور اللہ کی راہ میں، پرٹیکولر اس سے مراد تو جہاد فی سبیل اللہ ہے، باقی اس کی مد میں اور کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، وہ میں انشاءاللہ اسی میں بتا دیتا ہوں۔ وابن السبیل، اور مسافر کے لیے بھی، چاہے وہ امیر مسافر بھی ہو زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آج سے 60-70 سال پہلے تک لوگ پیدل سفر کرتے تھے۔ اب مجھے بتائیں، حج کرنے کے لیے ہمارے انڈیا پاکستان سے لوگ تقریباً 4 مہینے کا سفر پیدل طے کرتے تھے۔ اب اس دوران اگر ڈاکو راستے میں لوٹ لیں تو آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ تو جناب ایزی لوڈ بھی نہیں کروا سکتے اس زمانے میں۔ یہ تو 40-50 سال ہوئے نا، 1350 سال تو ہم نے اس طرح کے ہی دیکھے ہیں نا، آج کے زمانے سے تو نہ سوچیں۔ اسی طریقے آج کل بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کسی دوسرے شہر میں گئے ہوئے ہیں، وہاں آپ کی جیب کٹ گئی ہے، تو ظاہر ہے اب آپ کو گھر آنے کے لیے یا تو اب یہ ایزی پیسہ والا معاملہ، اس طرح کی جو چیز شروع ہوئی ہے اس سے کر سکتے ہیں، وہ بھی جو بیچارہ پڑھا لکھا بندہ ہے وہی کر لے گا نا۔ عام آدمی تو کسی کی ریکویسٹ ہی کرے گا نا کہ بھائی مجھے تھوڑا کرایہ دے دے، میں اپنے گھر تک تو پہنچ جاؤں۔ تو مسافر چاہے امیر ہو یا غریب، اس پہ زکوٰۃ لگ سکتی ہے۔ اور یہ اگلے زمانوں میں بھی ہوتا تھا، آج کل بھی ایسا ہوتا ہے۔ بعض اوقات لوگ آتے ہیں اور مجھے تو جب بھی ایسا بندہ ملے میں اس کو پھر گاڑی پہ بٹھا کے آتا ہوں اور کنڈکٹر کو کہتا ہوں کہ بھائی یہ اس کا کرایہ ہے، اگر یہ کرایہ مانگ کے اترنے کی کوشش کرے تو یہ پیسے تیرے ہیں، تاکہ اگر جعلی ہوگا تو پکڑا جائے گا، وہ اس کنڈکٹر کو انشاءاللہ تعالیٰ اس بیچارے پہ بھی لگ جائے گا یہ پیسہ۔ تو اس طرح کریں کہ اس کو آپ بٹھا دیں اس گاڑی پہ کہ آپ نے جانا ہے بھائی، آپ لاہور میں جیب کٹ گئی اور آپ نے اسلام آباد جانا ہے تو بھائی آپ کو ٹکٹ لے کے دے دیتے ہیں، آپ کو ریل کار میں بٹھا دیتے ہیں، وہاں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پیسے نہ ہاتھ میں دیں تاکہ یہ بھی چیز جو ہے وہ ایڈریس ہو جائے۔ فریضۃ من اللہ، یہ 8 جو مصارف ہیں یہ اللہ کی طرف سے فرض کیے ہوئے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ اللہ کو یہ پتہ ہے کہ اس نے یہ نصاب یہ کیوں ان لوگوں کے لیے زکوٰۃ رکھی ہے، یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے، اس نے اپنے علم سے یہ چیزیں جج کی ہوئے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1496، مسلم 121، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ مالداروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کی جائے گی۔
یعنی امیروں سے لے کر امیروں میں نہیں، مالداروں سے لے کر غریبوں میں، اور وہ یہ 8 کیٹیگری اوپر آ گئی۔ اس بات پر بھی اجماع ہے کہ میاں اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور بیوی اپنے خاوند کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ ویسے تو بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ جو مرد اپنے بال بچوں پہ جو کچھ لگاتا ہے وہ صدقہ ہے، لیکن وہ زکوٰۃ نہیں لگا رہا ہوتا، مراد یہ اللہ کے حضور صدقہ لکھا جائے گا۔ جیسے میں نے پچھلی دفعہ کتنی بتائیں، سبحان اللہ بھی کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر بھی صدقہ ہے۔ اس طرح میاں بیوی کا ایک دوسرے پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، اور اس میں صحیح مسلم کی میں نے حدیث بتائی تھی، ایون میاں بیوی کا آپس میں ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے، اس پہ بھی ثواب ملے گا۔ لیکن آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، وہ جو فتاوی علمگیریہ والا مسئلہ ہم نے سنا، وہ والا چکر بھی نہیں کر سکتے، ہیلا بازی بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے اس پہ بھی اجماع ہے کہ اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اولاد اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتی۔ ماں باپ میں اس کے اپنے ماں باپ بھی شامل ہیں، دادی دادا بھی شامل ہیں، اور نانی نانا بھی شامل ہیں۔ یعنی آپ خود جس کی اولاد ہے یا جو آپ کی نسل سے ہے، ان کو آپ ڈائریکٹ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن بہن بھائیوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور سب سے افضل زکوٰۃ یہی ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1466، مسلم میں 2318، اور سنن نسائی میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ 2583 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عام غریب آدمی کو صدقہ دینے کا 1 اجر ہے، اور رشتہ دار غریب کو دینا 2 اجر ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ صدقے کا اجر بھی دے گا اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کرنے کا اجر بھی دے گا۔ لہٰذا رشتہ داروں کو دینا زیادہ افضل ہے، ڈبل ثواب ہے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ اکثر جیلسی بھی رشتہ داروں میں ہوتی ہے، یہ تویز دھاگے بھی رشتہ دار کرواتے ہیں، ایک دوسرے کو وہ پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے، دوسرا بندہ کبھی بھی آپ سے جیلس نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری اسی انسٹنکٹ پہ اسٹرائک کیا ہے کہ سب سے زیادہ ثواب ملے گا رشتہ داروں کو دو۔ اور اکثر لوگ ناراض ہوتے ہیں، اس نے منو اپنی دھی کا رشتہ نہیں دیتا سی تے انہیں یہ نہیں سی کیتا جی، میں تو گھر بھی نہیں وڑنا، اس نے مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیا تھا، میں نے جانا ہی نہیں ہے، وہ غریب ہیں۔ لوگوں کو زکوٰۃ دیتے رہیں گے اور اپنے غریب بہن بھائیوں کو زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ بہت غلط پریکٹس ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ اچھا، اس پہ بھی اجماع ہے امت کا کہ جو فرض صدقہ ہے یہ صرف مسلمان کو دیا جائے گا، فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ۔ ہاں، زکوٰۃ کے علاوہ جتنا ہے، جیسے قربانی کا گوشت ہے، وہ فرض نہیں ہے، سنت موقدہ ہے۔ اس طریقے سے ہاں، منت کا جو ہوگا، جیسے یہ منت مانتا ہے کوئی کہ میں بکرا دوں گا اللہ کے نام کا، منت، تو وہ بھی واجب میں آ جاتی ہے، وہ بھی آپ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ لیکن عام حالت میں آپ جو جتنی بھی نظر نیاز کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس میں مسلمان کو دیں یا غیر مسلم کو، دونوں صورتوں میں ثواب ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ مسلمان کو دینے سے ہی ہوگا، لیکن جو فرض صدقہ ہے وہ صرف فرض زکوٰۃ، وہ صرف مسلمان کو دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ اب رہا فی سبیل اللہ کا مسئلہ، تو بھائیو فی سبیل اللہ کی مد بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فی سبیل اللہ کہہ کے مسئلہ ہی امت کا حل کر دیا ہے۔ فی سبیل اللہ میں آپ کسی غریب بچے کی فیس بھی دے سکتے ہیں، کوئی لائبریری بنوا سکتے ہیں، رفاع عامہ کے کام کر سکتے ہیں، کوئی گلی بنوا سکتے ہیں، کہیں پر کنواں نہیں آپ کنواں کھدوا سکتے ہیں، چاہے امیر وہاں سے استعمال کرے پانی، چاہے غریب۔ رفاع عامہ کے جتنے کام ہیں یہ سب کے سب کام فی سبیل اللہ میں شامل ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی ٹی وی چینل ہے ایسا جو صرف دین کی دعوت کا کام کرتا ہے اور اس کو کمائی کا ذریعہ نہیں بناتا، نو پروفٹ نو لاس پہ ہے، اس کو بھی زکوٰۃ لگ سکتی ہے۔ تو فی سبیل اللہ کی مد بہت بڑی ہے۔ اس میں آپ مسجد کے اوپر بھی لگ سکتا ہے، مسجد میں تو اختلاف ہے، دونوں طرف اقوال موجود ہیں، لیکن مدرسے کے اوپر سب کا اجماع ہے کہ دینی مدرسے کے اوپر بھی لگ سکتا ہے۔ اور الحمدللہ اس حوالے سے میں بات پھر وہ ریپیٹ کروں جو میں نے پچھلی دفعہ کی تھی کہ پوری دنیا کا یہ سروے ہے کہ پوری دنیا میں چیریٹی میں نمبر 1 پاکستان ہے، خرچ کرنے والا ملک۔ پوری دنیا میں کسی ملک کے لوگ اتنا خرچ نہیں کرتے غریبوں پر جتنا پاکستان کرتا ہے۔ یہ چیریٹی میں پاکستان دنیا میں نمبر 1۔